على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. سارے حوالے میں پڑھو. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع حالنا. إننا في بحر غم مغرق، خذ بيدي سهل لنا أشكالنا. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا، کروڑوں درود و سلام پائیدار کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرت گرامی، اللہ کریم کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ ہم ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. مالک کائنات، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سے جو کلمات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات، مالک کائنات نے ان کلمات بینات میں ارشاد فرمایا: کنتم خیر امۃ اخرجت. جتنی بھی امتیں اس خالق نے، اس مالک نے اس کائنات میں بھیجی، فرمایا کنتم خیر امۃ، ان تمام امتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بہتر امت بنایا. یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ مالک کائنات، خالق کائنات نے تمام امتوں میں سے امت مصطفی کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ساری امتوں سے بہتر بنایا. ارشاد فرمایا تأمرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں. یا اس کا مفہوم یوں سمجھیں کہ اللہ فرما رہا ہے جو امتیں لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، تم ان سب امتوں میں سے بہترین امت ہو. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. حضرت گرامی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اسلام کا اہم فریضہ ہے. اس لیے یہ ایک عبادت بھی ہے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت بھی ہے. انبیاء علیہ السلام کی یہ وراثت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے، لوگوں کو برائی سے روکتے. تو گویا مالک کائنات، خالق کائنات نے انبیاء کے بعد جو نبوت کی وراثت تھی وہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے. کیوں کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تا قیام
نہ کوئی اور نبی آئے گا، نہ کوئی اور رسول آئے گا، نہ کوئی اور پیغمبر آئے گا، بلکہ جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے وہ دنیا کا بدترین کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا امت مصطفی تمام امتوں سے بہتر امت ہے، اس لیے کہ یہ نبوت کی وارث ہے، انبیاء علیہ السلام کی وراثت کی وارث ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو رسالت کی طرف بلایا جائے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطابق زندگی بسر کی جائے، اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جائے، برائی سے لوگوں کو منع کیا جائے۔ اسی طرح مالک کائنات خالق کائنات نے یہ فریضہ انجام دینے والوں کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کے لیے عظیم بشارتیں دی۔ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی وراثت علوم ہے، انبیاء کی وراثت نیکی کی دعوت دینا ہے، انبیاء کی وراثت برائی سے لوگوں کو روکنا ہے، نہی عن المنکر کے کام کرنے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگ باہر جمع تھے اور میں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا لوگوں تم ادھر گفتگو میں نہ رہو، باتوں میں نہ رہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ بھاگے بھاگے آئے، دیکھا دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے احکامات کو بیان کر رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا، جا کر واپس لوٹے، محفل مجلس میں بیٹھے، جب فارغ ہوئے تو انہوں نے سوال کیا، آپ نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں کو دین سکھا اور سکھایا جا رہا تھا، تو انہوں نے صحابی نے کہا کہ یہی تو رسول اللہ کی وراثت ہے، یہی تو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی وراثت چھوڑی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ بس انبیاء علیہ السلام کی یہی وراثت ہے۔ حضرت گرامی، جب افراد اصلاح کے طریقے سے انحراف کریں گے، جب لوگ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ جائیں گے، اور جب دغاباز لوگ معاشرتی میدان میں نکل آئیں گے، جب نیک اور صالح لوگ دین سیکھنے والے، دین سکھانے والے جب ان کے مقابلے میں نہیں آئیں گے، تو ظاہر ہے کہ ہر طرف شراب خوری ہوگی، ہر طرف ظلم، بے حیائی اور فحاشی بڑھے گی، اور ایسے واقعات ہوں گے کہ جن کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے حرمات میں سے ان کی غیرت اور حمیت جب ایمان والوں کے جوش میں نہیں آئے گی، اور جب ایمان والے برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر حضرت گرامی، پھر اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے ناراضگی کے اسباب لوگوں پر ظاہر ہوں گے۔ وہ خالق و مالک تو امت مصطفی کو بہترین امت قرار دے رہا ہے، اور مالک و خالق فرماتا ہے ساری امتوں میں سے تم کو بہترین امت پیدا کیا، تمہیں بہترین امت قرار دیا،
اس لیے کہ تم امر بالمعروف نہیں انل منکر کرتے ہو، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، بے حیائی سے روکتے ہو، فحشی سے روکتے ہو، دغابازی سے روکتے ہو، اس لیے باقی امتوں سے تم بہترین امت ہو۔ حضرت گرامی، امر بالمعروف دو کلموں پر مشتمل ہے، ایک امر ہے، دوسرا معروف ہے۔ امر کا لفظی معنی حکم دینا ہے، اور اصطلاحی معنی کسی شخصیت کا اپنے سے کم تر شخص سے کسی شے کے طلب کرنے کو امر کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یعنی تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ معروف یعنی عرفہ سے نکلا ہے، جس کا معنی پہچاننا اور جاننا ہے، اور اصطلاحی معنی معروف اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کی اچھائی عقل اور شرع سے ثابت ہو۔ لہذا ہر وہ کام جو عقل سے شرع کے مطابق ہو اسے معروف کہتے ہیں، اور کسی شخص سے اگر کسی ایسے فعل کے انجام دہی کے لیے کہیں سے عقل اور شرع کے مطابق ہو تو اس فعل کے طلب کرنے کو امر بالمعروف کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہر وہ شے، ہر وہ فعل جو محبوب اور مطلوب عقل و شرع ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اسے معروف کہتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو عقل و شرع کے لحاظ سے ناپسندیدہ اور مذموم ہو، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اس کو منکر کہتے ہیں۔ اسی طرح نئی عن المنکر، یعنی یہ بھی دو کلمے ہیں، امر اور معروف بھی دو کلمے ہیں، نہی عن المنکر بھی دو کلمے ہیں۔ نہی جو ہے اور منکر جو ہے، نہی کا معنی رک جانا ہے، منع کرنا ہے، اور منکر ایسا کوئی فعل جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ نہی عن المنکر برائی سے کسی کو روکنا، بے حیائی سے کسی کو روکنا، اس کو نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قول یا فعل، یعنی زبانی کچھ کہنا یا عملی طور پر کرنا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، یعنی ہر وہ چیز جس کی برائی، کباہت یا مذمت عقل و شرع سے ثابت ہو، اس کو منکر کہتے ہیں۔ جیسا کہ نیکی کی دعوت دینا وہ عظیم منصب، وہ عظیم عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جب آپ کو مبعوث فرمایا اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، تو اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو اس منصب سے سرفراز فرما دیا کہ اس عظیم خوبی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بہترین امت مصطفی کو قرار دیا۔ قرآن اور حدیث میں امر بالمعروف نہی عن المنکر میں اس کا بھی حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے لوگوں کو روکنا، اور اس کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ خالق کائنات، مالک کائنات خود ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ خالق کائنات فرماتا ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم کرے، برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
اور اس آیت مبارکہ میں مالک کائنات خالق کائنات نے جو یہ فرما دیا کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے یدعونا جو دعوت دیں نیکی کی اور لوگوں کو برائی سے منع کریں۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ سارے مسلمان اس کام میں لگ نہیں سکتے، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کا حکم کرے، بری بات سے لوگوں کو منع کرے۔ اور اسی آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت دین مجموعی طور پر تبلیغ دین کا فریضہ یہ فرض کفایہ ہے، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، کوئی کتاب کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، کوئی تقریر کی صورت میں، کوئی انفرادی طور پر لوگوں کی دعوت لوگوں کو دے رہا ہے۔ یہ سب کے سب کام تبلیغ کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن بقدر اخلاص ہر ایک کی فضیلت جدا ہے۔ تبلیغ قولی بھی ہوتی ہے، یعنی زبان سے کسی کو دعوت دینا، عملی بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات عملی قولی تبلیغ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جہاں کوئی شخص کسی کو برائی روکنے پر قادر ہو، جس شخص کو برے شخص کو اس برائی سے روکنے کی اس بندے کو طاقت ہے، تو اس پر یہ حق بنتا ہے، اس پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، یہ اس کے لیے فرض عین ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر اپنی زبان کے ذریعے سے روکے، اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو پھر اس کو دل سے برا جانے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ سب سے ایمان کا پختہ درجہ یہ ہے کہ برائی کو اپنی آنکھوں سے جب دیکھے تو اس برائی کو اپنے دست بازو سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے اس برائی کو روکے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا، برا انسان اس سے طاقت میں، برا انسان اس سے قوت میں زیادہ طاقتور ہے، تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر وہ شخص کیا کرے کہ وہ زبان سے برائی کو روکے۔ اس سے کم تر درجہ ایمان کا یہ ہے کہ زبان سے روکا جائے، اور اس سے گھٹیا ترین ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے، کسی کو اگر کہہ بھی نہیں سکتا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کم از کم ایسا کرے کہ برائی کو دیکھے تو ایمان کا کمزور درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو برا جانے، اس سے نفرت کرے۔ اور پھر جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے 3 درجے بیان فرما دیے، اب ہر شخص معاشرے میں اگر برائی کو دیکھے تو بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمدی کا فرد، آقا علیہ السلام کا غلام ہونے کے ناطے سے وہ بحیثیت خیر الامم کا فرزند ہونے کے ناطے سے اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، اگر اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، تو وہ قوت بازو سے اس برائی کو روکے۔ اگر اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں، برا شخص اس سے طاقت میں زیادہ ہے، قوت میں زیادہ ہے، تو پھر زبان سے کہے۔ اس سے بھی اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق پھر کم از کم اس برائی کو برا جانے، تاکہ معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جائے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، امت کا ہر فرد کا یہ حق بنتا ہے
کہ اس برائی کو پلٹے، اس برائی کو روکے، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تاجدار کائنات کا امتی ہونے کا نام لیتے ہو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان اور ہر کلمہ گو اور ہر ایمان اور ہر مسلمان کی غیرت حمیت کو جھنجھوڑا ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے تمہیں برائی کو برا جاننا پڑے گا، برائی کو تمہیں روکنا پڑے گا، برائی سے تمہیں نفرت کرنی پڑے گی۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ ایمان یہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا حکم دیا جائے، برائی کو روکا جائے، نیکی کی تبلیغ کی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے، لوگوں کو رب کی طرف بلایا جائے، اور رب کی مرضی کے خلاف جو ہے ان کو روکا جائے۔ اگر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، صرف گنگے بن کے بیٹھے نہیں رہنا، بے حس اور بے ضمیر ہو کر بے غیرت بن کے بیٹھ نہیں جانا، گھر میں بیٹھے باتیں صرف نہیں کرنی، برائی کا راج اگر تم ایسا کرو گے تو پھر برائی کا راج بڑھتا چلا جائے گا، کسی برے کو نہ کوئی روکنے والا ہوگا، نہ کوئی کہنے والا ہوگا، نہ برے سے نفرت کرنے والا ہوگا، تو پھر فرمایا پھر برائی کا راج ہوگا، ایمانداری کا راج ختم ہو جائے گا، نیکی کا راج ختم ہو جائے گا، بھلائی کا راج ختم ہو جائے گا۔ لہذا تم نے کیا کرنا ہے؟ چپ ہو کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ جتنی تمہارے اندر قوت ہے ایمانی، جتنی تمہارے اندر صلاحیت ہے ایمانی، اس کے مطابق امر بالمعروف تم نے کرنا ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے کہ ایمان والے کے اوصاف، ایمان والے کی صفت یہ ہوا کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، نیکی کو پھیلاتا ہے۔ فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہ اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نیک کاموں میں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ ایمان والے کی صفت کیا ہے؟ ایمان والا نیکی میں سب سے آگے بڑھتا ہے، ایمان والا عبادت میں سب سے آگے بڑھتا ہے، ایمان والا برائی سے لوگوں کو روکتا ہے، ایمان والا لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا صرف فقط رات کو قیام کرنا اور نماز پڑھنا، رات کا ایک حصہ عبادت میں گزار دینا، رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ اور آخرت پر کامل ایمان رکھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ سارے ایمان والوں کے اوصاف ہیں۔ ایمان والا عبادت بھی کرتا ہے، ایمان والا راتوں کو قیام بھی کرتا ہے، ایمان والا رات کو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، ایمان والا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان آتا ہے، ایمان والا نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے، ایمان والا لوگوں کو برائی سے منع بھی کرتا ہے۔ حضرت گرامی، پھر حکمرانوں کے اوصاف میں یہ بات شامل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تخت و تاج عطا فرمائے تو اس کا شکریہ وہ یوں ادا کرے، ریاست میں نظام الصلاۃ، نظام الزکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فروغ کے لیے وہ کوشاں ہو جائے، وہ حکمران ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس ساری طاقت اور قوت اس کے پاس آتی ہے، اس کی اس
شکریہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلی ذمہ داری ریاست میں ملک میں نظام الصلاۃ لوگوں کو نماز کی پابندی کروائے، نظام زکوٰۃ کی طرف لوگوں کو راغب کرے اور لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے وہ کوشش کرے۔ اور یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ حاکم اہل ایمان کی کہ حاکم جب برائی کرے، حاکم ان چیزوں پر عمل نہ کرے، تو پھر ایمان والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حاکم وقت کی مخالفت کرے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کر دیں، زمین پر حکومت عطا فرما دیں، تو وہ نماز کا نظام الاوقات قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرتے ہیں، پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کو پھیلانے کا حکم دیتے ہیں، برائی کو روک دیتے ہیں، اور یہ سب کام کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ پاک نے جن کو طاقت دی ہے ان کے اوصاف بیان کیے کہ ان کے اوصاف یہ ہونے چاہیے، ان کے ایمان کی صفات یہ ہونی چاہیے کہ نظام الاوقات نظام الصلاۃ قائم ہونا چاہیے اس ریاست میں۔ ایمان والا اگر تخت و تاج کا مالک ہو، نظام الزکوٰۃ کا حکم رائج ہونا چاہیے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت اور برائی سے لوگوں کو روکنا، یہ کام تخت و تاج کے مالک حاکم وقت کا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو تم پر مستقبل میں کچھ ایسے امیر مقرر کیے جائیں گے جن کے کچھ کام تو تمہیں بھلے لگیں گے، اچھے لگیں گے، اور کچھ کام برے لگیں گے۔ جس نے ان برے کاموں کو ناگوار جانا وہ گناہ سے بری ہے، اور جس نے ان کے خلاف آواز اٹھائی وہ سلامت رہا سوائے اس شخص کے جو ان کے برے کاموں پر راضی رہا۔ اس نے ان کی پیروی کی، ایسا شخص انہی کی ہلاکت میں پڑے گا۔ نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار سے پہلے ہی امت کو آگاہ فرما دیا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا ایک ایسا وقت آئے گا کہ حکام حاکم وقت بھی برائی میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھنا جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا وہ ان کے ساتھ ہی اللہ کے غضب کا مستحق بنے گا، جو ان کی برائی کا ساتھ دے گا، ان کی برائی پہ خاموش رہے گا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ ہاں وہ لوگ سلامت رہیں گے کہ جو حاکم وقت اچھا کام کرے اس کی تعریف کرے، اور جو برا کام کرے اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے۔ فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے، ایسے لوگ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، بس جو سلامت وہ رہے گا جو حق کا ساتھ دے گا، جو برائی کو برا کہے گا اور برائی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے گا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی مقام پر کھڑا ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں کہ حق بات نہ کرے۔ ایک بندہ ہے، اس کی طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے، ایک مقام پر کھڑا ہو کر وہ حق بات کر سکتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ حق بات نہ کرے تو کیونکہ پھر اس بندے کو اس بات کو اپنے لیے بہتر سمجھنا چاہیے کہ اس پر موت واقع ہو جائے، اس لیے کہ وہ جو حق بات کہہ سکتا ہے
جس کے پاس طاقت ہے اس کو حق بات کہنی چاہیے، اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ پر حق بات کہنے کے سبب سے مجھ پر ظلم ڈھائے جائیں گے، مجھ پر تشدد کیا جائے گا۔ نہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ موت اس ظالم کے ہاتھ میں تمہاری ہے، نہ زندگی اس ظالم کے ہاتھ میں تمہاری ہے، نہ رزق اس ظالم کے ہاتھ میں تمہارا ہے۔ رزق کا مالک بھی اللہ ہے اور زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن حضرمی روایت کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس نے خبر دی جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا بے شک میری امت میں ایک ایسی قوم ہے جس کو پہلے لوگوں کے اجور ثواب کی طرح اجر دیا جائے گا اور وہ برائی سے منع کرنے والے ہوں گے۔ دو حدیث مبارکہ ہیں، ایک حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس آخری دور میں، اس کے گزرے دور میں، جس دور میں ان لوگوں نے میرے زمانے کو نہیں پایا ہوگا، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرے ملک میرے علاقے سے تعلق نہیں ہوگا، بس انہوں نے میری بات کو سنا ہوا ہوگا اور سن کر مجھ پر ایمان لا کر بس اس پر زندگی میں کارمند رہے، اس پر سختی سے حضور علیہ السلام کی اتباع اطاعت و وفاداری کی۔ فرمایا ایک تو مجھے ان لوگوں سے بڑی محبت ہے جو سن کر میری سیرت کو، میری سنت کو، میرے احکامات کو میری محبت کی خاطر اپنے عمل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک لوگ وہ بڑے اچھے ہیں ان کو اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا جو آخری دور ہوگا، بڑا مشکل کا دور ہوگا، برے کو برا کہنا بڑا مشکل ہوگا اور برائی سے کسی کو روکنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا بلکہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہوگا۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دور میں میری امت کے وہ لوگ تب بھی وہ برائی کو روکنے سے ہٹیں گے نہیں بلکہ اپنی جان پر مشکلات اور مصائب و عوام اہل و عیال کو مشکلات اور مصائب میں ڈال کر بھی وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کو لوگوں کو بچائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو پہلے لوگوں سے اجر و ثواب یعنی اس طرح اجر و ثواب اللہ ان کو عطا فرمائے گا جس طرح میرے دور میں اول لوگ میں اول دور میں اللہ رب العالمین اول لوگوں کو اجر و ثواب عطا فرماتا تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من امتی قوم یؤتون مثل اجور اولہم، میری امت کے آخری زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے انہیں اعمال کا اجر بھی اتنا دیا جائے گا جتنے پہلے لوگوں کو اجر دیا گیا۔ مبارک ہو اہل ایمان کو، مبارک ہو اہل اسلام کو، اے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں ان من امتی، اگر کسی اور کی امت ہوتی تو خدا کے کرم کا عالم یہ نہ ہوتا کہ اجر پہلے لوگوں والا لیکن کام آخری دور میں مشکل دور میں جو ہے وہ کر کے بھی پہلے لوگوں والا اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقہ سے ان لوگوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں اگر یہ شرف میری امت کے لیے میں نے اللہ سے یہ مانگا تھا مولا کسی زمانے میں میری امت پر تیرا کرم کم نہ ہو سو اس مالک و خالق نے مجھ سے وعدہ کیا انا آتائنا کل کوثر، میرے حبیب ہم نے تمہیں ساری خیرات، سارے حسنات اور ساری برکات کی اتنی کثرت عطا کی ہے، ابو بکر و عمر کا زمانہ ہو یا قیامت کے قریب کا زمانہ ہو، اللہ کی رحمتیں آپ کی شفقتیں آپ کی امت پر یکساں بستی رہیں گی۔ وہ زمانہ ابو بکر صدیق کا ہو، وہ زمانہ عمر فاروق کا ہو یا قرب قیامت کے قریب کا زمانہ ہو،
اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت پر برابر اپنی رحمتیں، اپنی شفقتیں، اپنا انعام و اکرام عطا کرتا رہے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو سیکون فی آخر هذه الامتی قوم لهم مثل اجر اولهم یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتنہ۔ بے شک اس امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے، حضور نے فرمایا میری امت کے آخر دور میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے اجر اس امت کے اولین کے برابر ہوگا، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، وہ برائی سے روکیں گے، اور فتنہ کے دور میں، فساد کے دور میں جب ہر طرف فتنہ پھیل جائے گا، اس دور، اس مشکل دور میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے امت کے لوگ جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ جو مشکل، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کو برائی سے روکنا مشکل ہو جائے گا، ہر طرف فتنہ پھیلے گا، لیکن وہ لوگ جو اس مشکل دور میں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کریں گے، اس دور میں بھی جہاد فتنہ فساد کے خلاف کریں گے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے ان لوگوں کو اولین کی طرح اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضرت گرامی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی حدود کے بارے میں نرمی برتنے والا، ان میں مبتلا ہونے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جس طرح فرمایا ایک دو گروہ ہوں، کشتی کی دو منزلیں ہوں، سفر کرنے کے سلسلہ میں قرآن اندازی کی جائے، کچھ لوگوں کا نیچے والا حصہ آ گیا، کچھ لوگوں کا اوپر والا حصہ آ گیا۔ اب نیچے والے اوپر والوں کے پاس جاتے ہیں اور فرمایا جب اوپر والوں کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے ہمیں سمندر میں، دریا میں پانی چاہیے، تو وہ اوپر والے کہیں گے کہ ہم نے اپنا پانی اوپر سے نہیں دینا، تم جا کے نیچے سے پانی دو۔ اب ظاہر ہے کہ نیچے کشتی میں جو بیٹھا ہوا ہے، جو سمندر کے اندر کشتی کا حصہ ہے، وہ کہے گا میں اس کا ایک پڑ توڑتا ہوں۔ ظاہر ہے وہ ایک حصہ توڑ کے پانی جب نکالنے کی کوشش کرے گا تو اس کشتی میں پانی داخل ہو کر ساری کی ساری کشتی کو، سارے کے سارے لوگوں کو وہ سمندر بہا کر لے جائے گا، اور اوپر اور نیچے والے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے بس ایک عبادت گزار یہ کہے کہ میں صرف عبادت کروں گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دوں، برائی کو روکنے سے ہٹ جاؤں، نیکی کی دعوت دینے سے ہٹ جاؤں، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ایسے لوگوں پر اللہ عذاب نازل کرتا ہے، اللہ اپنا غضب سخت کر دیتا ہے، پھر مالک و خالق جبرائیل کو بھیجے گا اور نیکوں کو اور بدوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جبرائیل عرض کرے گا مالک اس بستی کو اٹھا دوں، وہاں تو نیک لوگ بھی رہتے ہیں، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب جبرائیل عرض کرے گا وہ خالق و مالک فرمائے گا وہ نیکی کرنے والا فقط اپنی نیکی میں مگن ہے، لیکن وہ امر بالمعروف نہیں کر رہا، وہ نہی عن المنکر نہیں کر رہا، اللہ کی حدود اور اس کی قیود اس کے سامنے مخالفت ہو رہی ہے اور اس کا دل ہلتا نہیں ہے، اس کے سامنے بے حیائی ہو رہی ہے اور وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے میں تو نیک ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس بے حیائی سے، اس فحش انسان کو اس فحشی سے روکوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ایسی کیفیت لوگوں کی ہو جائے گی پھر اللہ زلزلے دے کے آئے گا، اللہ زمین کو الٹ پلٹ کر رکھ دے گا، اللہ کسی نہ کسی صورت میں پھر سارے نیکوں اور بدوں پر
اللہ عذاب کو یوں مسلط کرے گا کہ اس کشتی کی طرح پھر نیک اور بد دیکھے نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ عذاب نازل کر کے نیکوں کو اور بدوں کو بھی تباہ اور برباد کر دے گا۔ حضرات گرامی، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے نزدیک ہم تب ہی مقبول ہیں جب ہم میں سے ہر ایک، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک سربراہ ہے، اور ہر ایک ہی رعایت کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا۔ میں اور آپ ایک گھر کا سربراہ اگر ہے تو اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کے اہل و عیال برائی میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ وہ برائی میں مبتلا ہے، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یاد رکھنا تم راعی ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی رعایت سے پوچھا جائے گا جو اس کے نیچے گناہ کرتے ہیں۔ ہر ایک ادارے کا سربراہ، ہر ایک گھر کا سربراہ، ہر ملک کا سربراہ، جہاں جس ادارے میں بھی کوئی کام کرتا ہے، جو جس کا سربراہ ہے اس کے نیچے جتنا عملہ ہے اس عملے کے بارے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ اور اگر اس سے لاپرواہی کرے گا اور لاپرواہی برتے گا تو پھر ایسا ہوگا جب صرف فقط نیکی کرنے والا نیکی تک محدود ہو جائے گا تو پھر اللہ اپنا عذاب ان لوگوں پر مسلط کر دے گا۔ اور امت خیر امت، اس لیے مالک کائنات، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اس لیے خیر امت ہے کہ یہ نیکی کی دعوت دیتی ہے، برائی سے لوگوں کو منع کرتی ہے، برائی سے لوگوں کو روکتی ہے۔ حضرت گرامی، خیر امت تب تک ہم ہیں جب تک ہم برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ ہم ایمان سے، ایمان کی طاقت سے، دست و بازو کی طاقت سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے اگر گھٹیا ترین درجہ اتنا ہے کہ برائی کو دیکھیں تو کم از کم برا تو جائے، اس سے تعلق، اس سے رشتہ، اس سے ناتا اس لیے توڑے کہ تو برائی کرتا ہے اور اس برائی کے سبب سے میں اور تو اکٹھے نہیں کر سکتے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ برائی رکنے کا نام لے گی، لیکن ایک برے کے ساتھ اگر چار اور لڑ جائیں گے تو برائی پھر بڑھے گی، کٹے گی نہیں۔ خالق کائنات، مالک کائنات نے ارشاد اسی لیے فرمایا کہ تمہیں نبوت کی وراثت کا وارث بنایا گیا، جو پہلی امتوں سے بہتر امت تمہیں قرار دیا گیا۔ اور مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جو دین کے لیے، جو اللہ کی توحید کے لیے، جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور جتنی مشکلات کرتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو اس کی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ پہلے لوگوں کی طرح اللہ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ مالک کائنات، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے اپنے فضل و اپنے کرم اور اپنی رحمتیں ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔